آگے بڑھاؤں کہ ایک مرتبہ امام منصور کے دربار پہ جب داخل ہو تو کیا دیکھا کہ ایک طبیب موجود ہے. اب طبیب علم طب کا ماہر ہے، علم دین کا ماہر نہیں ہے، اور وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ آل رسول میں سے ہیں، لہٰذا دین رسول کو تو جانتے ہیں لیکن ہماری طب کو نہیں جانتے. وہ اپنے خیال میں یہی سمجھ رہا ہے. امام تشریف لائے، منصور نے استقبال کیا اور اپنے پہلو میں جگہ دی. طبیب ہندی اپنی طب کو بیان کرتا جا رہا تھا، اور جب بیان کرتا کرتا تھک گیا اور اپنی کتاب کو بند کیا تو سوال کرنے لگا کہ آپ اپنا تعارف کروائیے، آپ کون ہیں؟ تو منصور نے کہا کہ یہ عالم آل محمد ہے، یہ آل محمد میں سے سب سے بڑے عالم دین ہیں. کہ اچھا پھر آپ نے بھی ہماری کتاب سے استفادہ کیا ہوگا، ہم نے جو آپ کو طب کی کچھ معلومات دی آپ نے بھی استفادہ کیا ہوگا. امام نے شاہ فرمایا کہ ہم دوسروں کے علم سے استفادہ نہیں کرتے. اور پھر آگے فرمایا کہ ہمارے پاس جو علم آتا ہے وہ کتابوں سے نہیں آتا. وہ طبیب حیران ہو کر سوال کرتا ہے کہ کیا علم کبھی کتابوں کے علاوہ بھی کسی چیز سے آتا ہے؟ تو امام نے شاہ فرمایا ہمارا علم کتابی نہیں ہے، الہی ہے. ہم کتابوں سے علم حاصل نہیں کرتے، ہم اللہ کی جانب سے علم کو حاصل کرتے ہیں. تو پھر فرمایا کہ کیا آپ طب کو بھی جانتے ہیں، طب کے مسائل کو بھی جانتے ہیں؟ تو امام نے شاہ فرمایا کہ ہاں کیوں نہیں، ہم طب کو جانتے ہیں، اور ہمیں یہ سکھایا گیا ہے نبی اکرم کی طرف سے کہ تم سردی کا علاج گرمی سے کرو، گرمی کا علاج سردی سے کرو. جو علم طب سے آشنائی رکھنے والے افراد ہیں، علم حکمت سے آشنائی رکھنے والے افراد ہیں، وہ بات کو محسوس کریں گے کہ سردی کا علاج گرمی سے کرتے ہیں، گرمی کا علاج سردی سے کرتے ہیں، خشکی کا علاج رطوبت سے کرتے ہیں، رطوبت کا علاج خشکی سے کرتے ہیں. کہا یہ تو علم طب کے مطابق ہے. اور بیان فرمائیے آپ نے اور کیا حاصل کیا ہے؟ سلامت رہیے بابا. پھر فرزند رسول بیان کرنے لگے کہ ہمارے رسول نے بیان کیا ہے کہ تمام بیماریوں کی جڑ شکم ہے، لہٰذا اپنے معدے کا خیال رکھو. اگر معدہ تمہارا مضبوط ہوگا تو ساری بیماریوں سے بچے رہو گے. اور پھر نبی اکرم نے ارشاد فرمایا کہ ہر علاج سے بہتر پرہیز ہوتا ہے، لہٰذا تم پرہیز ایسا کرو کہ تمہارے علاج کی نوبت نہ آئے. جب یہ باتیں اس نے سننا شروع کی، کہا کہ پھر آپ یہ بتائیے کہ آپ بڑے عالم دین ہیں یا ہم بڑے عالم دین ہیں؟ امام صادق نے کہا کہ تم بتاؤ کہ تم بڑے عالم ہو یا ہم بڑے عالم ہیں. عرض کرنے لگا کہ فرزند رسول ویسے تو میں اپنے علم میں زیادہ بڑا ہوں. اب بھی چونکہ اس کا غرور باقی تھا اور علمی تکبر ابھی بھی موجود تھا، تو امام نے اب سوالات کرنا شروع کیا اور سوالات کی کثرت کر دی، اور علم طب کے اتنے سوالات کیے کہ ہر سوال کے جواب میں کہتا تھا کہ مجھے نہیں معلوم، مجھے نہیں معلوم، مجھے نہیں معلوم. اور میں چند ایک سوالات کو آپ کی خدمت بیان کروں اور پھر آخری نتیجہ آپ کی خدمت میں دوں. امام نے شاہ فرمایا یہ بتاؤ کہ کھوپڑی کے اندر خدا نے سوراخ کیوں رکھے ہیں، جوڑ کیوں رکھے ہیں؟ ایسا کیوں نہیں رکھا کہ کھوپڑی کو صرف ایک ہڈی سے بنایا جائے اور صرف ایک ہڈی ہی کھوپڑی پر رکھ دی جاتی تو کیا ہی بہتر ہوتا؟ یہ جوڑ کیوں بنائے ہیں، درمیان میں سوراخ کیوں بنائے ہیں؟ کہتا مجھے نہیں معلوم. امام نے سوال کیا یہ بتاؤ کہ خدا نے سر پر بال کیوں رکھے ہیں، پیشانی پر کیوں نہیں رکھے؟ کہتا مجھے نہیں معلوم. امام نے شاہ فرمایا یہ بتاؤ کہ خدا نے پیشانی پر شکنیں کیوں بنائی ہیں، کسی اور جگہ پر کیوں نہیں بنائی؟ کہتا مجھے نہیں معلوم. امام نے شاہ فرمایا یہ بتاؤ کہ خدا نے آبرو جو آنکھوں کے اوپر ہے یہاں پر بال کیوں دیے ہیں اور پیشانی پر یا نیچے کی جانب بال نہیں دیے ہیں؟ کہتا مجھے نہیں معلوم. امام نے سوال کیا بتاؤ کہ خدا نے آنکھوں کو بادامی شکل کا کیوں بنایا ہے؟ کہتا مجھے نہیں معلوم. امام نے سوال کیا بتاؤ کہ جو گھٹنے ہیں یہ آگے کی طرف کیوں جھکتے ہیں اور آگے کی طرف اس کا پیالہ کیوں موجود ہے، پیچھے کی طرف کیوں موجود نہیں؟ کہتا ہے مجھے نہیں معلوم. اور امام اسی طریقے سے سوالات کرتے رہے، یہ کہتا رہا مجھے نہیں معلوم، مجھے نہیں معلوم، مجھے نہیں معلوم. اور امام نے ان سوالات کو کر کے یہ بتایا ہے کہ جو اپنے علم کا بھی ماہر ہوتا ہے جب ہم اس کے سامنے سوالات کرتے ہیں تو اس کی زبان سے بھی یہی نکلتا ہے کہ مجھے نہیں معلوم، مجھے نہیں معلوم. تو وہ کہ جو جاہل ہو، جس کے پاس کوئی علم ہی نہ ہو، وہ ہمارے پاس آئے گا تو ہم اسے کتنا علم دیں گے؟
اور پھر امام نے ایک ایک کی وجہ بیان کرنا شروع کی. بس جن تیرے سوالات کو میں نے آپ کی بیان کیا اسی کے جوابات دوں اور بات کو آگے بڑھا دوں. امام نے شاہ فرمایا کہ خدا نے جو کھوپڑی دی ہے اس کو جوڑ جوڑ کر کے اس لیے بنایا ہے کیونکہ جب ذہن کام کرتا ہے تو اس کے اندر حرارت پیدا ہوتی ہے, اور جب حرارت پیدا ہوتی ہے تو اگر یہ ایک ہی ہڈی سے بنائی گئی ہوتی تو یہ حرارت مغز کے اندر باقی رہ جاتی اور انسان مر جاتا. خدا نے جوڑوں کے ذریعے جو کھوپڑی بنائی ہے اس کی وجہ سے حرارت باہر نکلتے رہتی ہے اور انسان زندہ رہتا ہے. پھر امام نے شاہ فرمایا کہ سر پر بال کیوں موجود ہیں, پیشانی پر کیوں موجود نہیں؟ کہا اس لیے کیونکہ بالوں ہی کے ذریعے روغن انسان کے دماغ تک پہنچتا ہے, انسان کے مغز تک پہنچتا ہے. اگر یہ بال نہ ہوتے سر کے اوپر تو روغن لگاتا بھی انسان تو روغن انسان کے مغز تک نہ پہنچتا. آپ اپنی ہتھیلی پر روغن لگائیں اثر نہیں ہوتا, لیکن ہتھیلی کے پیچھے لگائیں تو اس کا اثر ہوتا ہے. تو جہاں بال ہوتے ہیں ان بالوں کے ذریعے روغن کھوپڑی تک پہنچتا ہے, اس لیے سر کے اوپر بال اگائیں. پھر شاہ فرمانے لگے کہ جو بال سر کے اوپر رکھے اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جب انسان کو سخت سردی محسوس ہو رہی ہو تو اپنے بالوں کو بڑھا لے, اور جب گرمی ہو تو اپنے بالوں کو کٹوا لے, تاکہ دونوں صورتوں کے اندر اس کا دماغ محفوظ رہے. پھر امام نے شاہ فرمایا کہ خدا نے پیشانی پر بالوں کو اس لیے نہیں رکھا کیونکہ اگر پیشانی پر بال آ جاتے تو جو دنیا کی روشنی آتی ہے, سورج کی روشنی آتی ہے, وہ آنکھوں تک نہیں پہنچ سکتی تھی اگر یہ بال پیشانی پر ہوتے. لہذا خدا نے پیشانی پر بالوں کو نہیں رکھا. پھر فرمانے لگے پیشانی پر شکنوں کو اس لیے رکھا ہے تاکہ جب پسینہ آئے تو یہ پسینہ آنکھوں کو ضرر نہ پہنچائے اور شکنوں میں آ کر رک جائے. پھر آگے فرمایا کہ خدا نے ان آبروں کو اس لیے رکھا ہے تاکہ روشنی آئے تو صحیح, لیکن اگر شدید روشنی آ جائے تو انسان آبروں کے ذریعے ان روشنی کو کم کر لے. اور خدا نے آنکھوں کو بادامی شکل کا اس لیے بنایا ہے تاکہ اگر آنکھوں میں کوئی چیز چلے جائے اور میل چلا جائے تو وہ بادامی شکل ہونے کی وجہ سے آسانی سے نکل جائے. خدا نے گھٹنوں کے اوپری حصے پر پیالوں کو اس لیے رکھا ہے کیونکہ اگر پیچھے والے حصے پر پیالوں کو رکھا ہوتا تو کوئی انسان چل ہی نہیں سکتا تھا. انسان چل ہی اس وقت سکتا ہے کہ جب یہ آگے والے حصوں میں گھٹنوں کو بنایا جائے. اور جب یہ سارے سوالات امام پیش کرتے رہے اور وہ کہتا رہے نہیں معلوم نہیں معلوم, امام نے سارے سوالات کے جوابات دے دیے تو پھر عرض کرنے لگا کہ اے امام صادق, یہ آپ نے جن باتوں کو میرے سامنے بیان کیا ہے یہ بہت کم ہے, اور بیان کیجئے. میں اب استاد نہیں رہا, اب میں آپ کا شاگرد بن گیا ہوں.